بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان توحید۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن، جلد اول، عنوان توحید، صفحہ 527، سورہ انعام، آیات 14 تا 19۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. کہو، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ کہو، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرامند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ ان سے پوچھو، کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو، میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو، خدا تو وہی ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان توحید۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن، جلد اول، عنوان توحید، صفحہ 605، سورہ انعام، آیات 161 تا 165۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اے محمد، کہو، میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو، میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا
سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہو، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے؟ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد اول، عنوان توحید، صفحہ 545، سورہ انعام، آیت 57۔ ان الحکم الا للہ یخص الحق وهو خیر الفاصلین۔ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد اول، عنوان توحید، صفحہ 547، سورہ انعام، آیت 62۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں، اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ ایک ہی خدا آسمانوں کا بھی خدا ہے اور زمین کا بھی۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد اول، عنوان توحید، صفحہ 524۔ وہو اللہ فی السماوات و فی الارض۔ وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔